السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما نافعا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو لاسٹ کلاس میں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا لے کر چلیں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سٹوری میں، کہ فرعون جو ہے وہ جادوگروں کا مقابلہ کرواتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جیسے اپنا سانپ پھینکتے ہیں تو سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی ان کو اپنے علم کی بنیاد پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ حق ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ہی جانب سے ہے۔ اور جیسے ہی وہ گر پڑتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا، اس حق کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ فوراً جو ہے ایمان بھی لے کر آ جاتے ہیں۔ اپنے سجدے کے ذریعے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اب تک جو کر رہے تھے وہ سارا جھوٹ تھا، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہی برحق ہے اور یہی حق ہے۔ تو لہٰذا جیسے وہ سجدے میں گرتے ہیں تو فرعون کو بھی طیش آ جاتا ہے، اور فرعون کیا کہتا ہے کہ ان کو دھمکی دیتا ہے، رائٹ؟ ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ میں تمہارے مخالف صنف میں ہاتھ پیر کٹواؤں گا اور تمہیں سولیوں پہ چڑھوا دوں گا۔ تو اس کے جواب میں جادوگروں کا، اس دھمکی کے جواب میں جادوگروں کا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کرو، ہم تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تم آج، ہماری موت اگر کل لکھی ہے تو آج ہو جائے گی، تو اگر تم مارے گے تو سب سے بڑا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہماری موت واقع ہو جائے گی، جو کہ مرنا ہی ہے، ہمیں آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے۔ تو بلکہ اس سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں، جو اتنی بھی وہاں پہ کراؤڈ جمع تھا، ان کی نظروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون کی قدر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ان کی ویلیو ان لوگوں پبلک کے نظر میں جو ہے بڑھتی ہوئی جب دیکھتا ہے فرعون، تو اس کی عقل جو ہے مزید پاگل ہو جاتا ہے نا۔ جو اناد پر جمع رہتا ہے، جو تکبر پہ جمع رہتا ہے، اس کا یہی عالم ہوتا ہے۔ جب اس سے غلط ثابت کرنے لوگوں سامنے سے، انسانی فطرت ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو وہ مزید اڑ جاتا ہے، مزید ضد میں آ جاتا ہے، مزید بیوقوفی والے اقدام وہ اٹھانے لگتا ہے۔ تو یہی حال جو ہے فرعون کا بھی ہوا۔ تو اس نے کیا کیا، جب دیکھا تو اس نے ان کو دھمکی دی، اور بلکہ کیا کیا کہ ایک مکر و فریب سے بھری ہوئی ایک سٹوری اس نے بنا دی کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ موسیٰ جو ہیں یہ ان تمام جادوگروں کے سردار ہیں، اور انہوں نے ان کو جادو سکھایا، ان سب کی ملی بھگت ہے تاکہ یہ میرے سلطنت کی کرسی کو جو ہے وہ الٹ سکے اور میری سلطنت کو ہڑپ سکے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ تو یہ جو ہے جادو ہی ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح اس نے جھوٹی کہانی بنا دی۔ اور جب فرعون نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسلمان ہو گئے، تمام لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ تمام چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھیں کہ اس نے کیسے ان کو دھمکی دیتا ہے مارنے کی۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون کیا کرتا ہے، ان تمام سرداروں کو مار بھی دیتا ہے، ان کو سزا بھی دیتا ہے، ان کو مارتا بھی ہے۔ مارنے کے لیے جب لے کے جایا جاتا ہے ان سرداروں، ان جادوگروں کو، تو اس وقت جادوگر کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ سورہ اعراف 125 میں اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے جواب دیا، یعنی جادوگروں نے جواب دیا کہ بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، یعنی بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ اس کی سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، یعنی انہوں نے وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو مارنے کی تمہاری وجہ کیا ہے، کہ ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو گئیں، صرف ہم حق کو مان گئے، تو صرف اس وجہ سے تو وہ ہمارے سے انتقام لے رہا ہے، یہی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، یعنی کہ ضد ہٹ دھرمی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ تم بھی اسی آ جاتے، کیونکہ تم نے ہی مقابلہ کروایا تھا، تو تم بھی حق کا اعتراف کر کے حق کی طرف آ جاتے، لیکن ہوا کیا کہ ہم آ گئے اور تم رہ گئے، رائٹ؟ تو اسی وجہ، تو صرف اس کی وجہ سے تم جو ہے ہمیں مارنا چاہتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار رہیں۔ تو یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کی ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے نیکیوں کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی، چاہے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہدایت دے گا، تبھی ہمیں جو ہے ہم وہ نیکی کر سکیں گے۔
جب نیکی کی توفیق ہوتی ہے نا امیڈیٹ ہمیں اس پہ دعا اللہ رب العزت سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس میں ثابت قدم رکھ اور اس نیکی کے ساتھ جو ہے ہمیں دنیا سے اٹھا. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہم نے نیکی کر لی پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ چلا اسی حالت میں ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یعنی کہ جب بھی ہم نیکی کریں وہیں پہ ہمیں سیٹسفائی نہیں ہونا ہے کہ میں نے نیکی کر لی, میرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو گیا اور ہم لوگ سیٹسفائی ہو گئے, اس کے بعد ہم کچھ بھی کرتے چلیں کچھ اثر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا عمل جو ہے آخری وقت کا جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوتا ہے, جو آخری دنوں کا جو ہوتا ہے. تو دیکھیں ان لوگوں کی دعا جادوگر ایک صرف جھٹکے سے ایک ایمان آنے کی وجہ سے ان کے اندر کتنا شعور آ گیا, اچھائیوں کا ایمان کا کتنا شعور آ گیا کہ انہوں نے اتنی بہترین اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب تو ہم ایمان لے کر آ گئے, لیکن ہمیں پورا ثابت قدم رکھنا کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے نہ ڈریں, کہیں موت کو سامنے دیکھ کر ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں. اس طرح انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. پھر دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی صرف 3 لوگ جو ہے جادوگروں کے علاوہ صرف 3 لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. ایک ان کی بیوی حضرت حاسیہ, اور ایک جو بھاگ کر آ کر جس نے جب قبطی کا قتل کیا تھا, جس نے آگاہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی قتل کی پلاننگ چل رہی ہے, آپ مصر چھوڑ کر چلے جائیں. ایک وہ شخص تھا, اور تیسرا شخص جو ہے فرعون کے دربار ہی کا, اس کے اپنے خاندان کا ایک بہت بڑے منصب پر سلطنت کے فائز جو سردار تھا, وہ ایمان لے کر آ گیا تھا. لیکن انہوں نے ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا, اندر ہی جو ہے چپکے سے وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. باقی سب کے سب جو ہے کفر پر ابھی بھی اڑے ہوئے تھے. فرعون سمیت تمام سردار, اس کے جتنے بھی ایام, اس کی کیبنٹ میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے وہ, اور تمام عوام تو خیر کمزور تھی, وہ فرعون سے ڈرتے تھے, اس وجہ سے وہ لوگ نہیں لے کر آئے تھے. تو فرعون نے اپنے سرداروں سے پھر اس کے بعد دیکھے کہ اب فرعون پھر اس کے بعد مشورہ کرتا ہے اپنے پورے کیبنٹ سے, اپنے پورے سرداروں سے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اب اس موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اس کا یہ مشورہ لینا بھی ہمیں واضح کرتا ہے, معلوم پڑتا ہے کہ فرعون بھی اندر سے پورا ٹوٹ چکا تھا, کمزور پڑ چکا تھا. لیکن یہ کیونکہ یہ وہی فرعون تھا جو کسی سے مشورہ نہیں لیتا تھا, اپنے آپ کو کیا کہتا تھا, رب کہتا تھا, رائٹ. تو وہ کیسے کسی کے مشورے کو اہمیت دیتا, رائٹ. لیکن یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو اس نے مقابلہ کروایا اور مشورہ لے رہا ہے, لوگوں کو بول رہا ہے کہ تمہاری سرزمین سے موسیٰ ہمیں نکال دیں گے, ڈرو, اس طرح کا خوف دلانا. یہ سب صرف چیزیں کیا ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بھی اندر سے کمزور پڑ چکا تھا, وہ بھی مان چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. لیکن کس وجہ سے اس زبان تک اس کا نہیں آ رہا تھا, تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر. اسے صرف اپنے عالیشان بنگلے, اپنی عالیشان زندگی, جو عیش و عشرت کی جو لائف تھی اس کی فکر تھی. تو یہی کہ ہمیشہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی نوٹ کریں, کوئی بھی حق بات یا کسی بھی شریعت پہ عمل کرنے کا جب موقع آتا ہے تو ہمیں یہی چیزیں پہلی نظر آتی ہیں کہ جو ہمارا عیش و عشرت ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارا جو نام ہے, وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. کہیں میں یہ اس پر عمل کرنے لگوں تو جی جائیداد ہے, یہ تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. تو کمانے نکلے گا تو انسان وہی نا کہ دولت کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا, رائٹ. دولت مجھے زیادہ اس میں نفع ہے تو میں اب یہاں پہ کیوں حلال اور حرام کو دیکھوں. تو یہی چیز ہوئی کہ دنیا کی رغبت, دنیا کا اٹریکشن ایسا ہے کہ آپ کو حق بات ماننے پہ جو ہے آمدہ نہیں کرتا, جلدی آپ نہیں کر سکتے. تو سورہ اعراف ہی کی آیت نمبر 127 میں کا ترجمہ ہے کہ فرعون کے سرداروں نے پھر فرعون کو کیا مشورہ دیا, جس کا ترجمہ جس کو نقل اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ فرعون نے اس کی قوم کے سرداروں نے اس سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں وہ فساد پھیلائیں اور وہ تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑے بیٹھے. فرعون نے جواب دیا, میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا, ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. یعنی اندر سے تو وہ پورا کھوکھلا ہو چکا تھا, لیکن تکبر اور گھمنڈ اس کے اندر ابھی بھی اتنا تھا کہ بول رہا کہ ابھی بھی میری گرفت جو ہے ان کے اوپر بہت اسٹرانگ ہے, میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے کیا سزا مقرر کی کہ میں ان کے سارے مردوں کو قتل کر دوں گا, ان کی عورتوں کو رہنے دوں گا. یہ اس نے اس وقت جو ہے سزا مقرر کی کہ پورا ڈیموکریشن ہونے کے بعد, موسیٰ جادوگر پورے سجدے میں گر پڑنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ لیا کہ اب جو ہے, پہلے بھی وہ بنی اسرائیل کے اوپر کیا کرتا تھا, ظلم و ستم ہی کرتا تھا, رائٹ, بٹ ان کے بچوں کو مارتا تھا. اب کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہر مرد کو میں ماروں گا, صرف جو ہے عورتوں کو باقی رکھوں گا. یعنی اب اس کا ظلم جو ہے 4 گنا اور زیادہ بڑھ گیا, پہلے سے زیادہ اور شدت اختیار کر گیا. تو جب فرعون نے موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کو دردناک سزا دینے کا اعلان کیا تو فرعون کی قوم میں سے ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا. اب جو شخص کھڑا ہوا تھا نا, جو میں نے بتایا کہ ایک شخص ایمان لے کر آیا, جو اس کا اپنا درباری تھا, اس کا اپنا خاندان کا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا.
اور جو ہے بہت بڑا اس کا رتبہ تھا سلطنت میں بھی. تو جس کی وجہ سے فرعون نے اس کو جو ہے ہوتا ہے نا سیاسی حکمتیں جو کہا جاتا ہے, پولیٹیکلی جو ان کا وہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اس کو وہ نہ روک سکا نہ اس کو سزا دے سکا سب کے سامنے. تو اسی ایک وجہ یہ تھی. اور دوسری بات ایمان کی لذت, جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی ہمت جو ہے اندر پیدا ہو جاتی ہے, پھر کسی کا خوف کسی کا ڈر جو ہے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا. تو وہ شخص جو اب تک چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو, اپنے اس کو, جیسے اس نے سزا سنی کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کے مردوں کو مار دے گا, تو اس نے فوراً جو ہے کود پڑا اور نصیحت کے طور پہ بولنا لگا کہ میں ایک تمہارا خیر خواہ ہوں. مطلب ابھی بھی اس نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بادشاہ اور بادشاہ کے جو مصر کے لوگوں کا جو ہے میں بہت خیر خواہ ہوں. تو اس نے کیا کہا کہ اس نے فرعون کو نصیحت کی, جو کہ بہت زیادہ جرأت مندانہ قدم تھا, جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 28 to 33 میں نقل کیا ہے, جس کا ترجمہ ہے, آپ سنیے ترجمہ, کہ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان ہی میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, کہا کیا تم ایک شخص کو صرف اسی بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اس کا جھوٹ اس پر ہی ہے, اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ تم پر آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا جھوٹا ہو. پھر اس نے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا. پھر دیکھیے آگے وہ بولتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں, مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت جتھوں پر, بہت گروپوں پر آ چکا ہے, جیسا دن قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی قوموں پر آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اے قوم, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے کہ جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے پھرو گے, مگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا. سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بیانات لے کر آئے تھے, مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے. پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا. اب دیکھیں اس کی پوری جو یہ تقریر ہے, اس مومن شخص کی جو پوری تقریر ہے, اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان جو تھا وہ سلیم فطرت انسان تھا. اگرچہ وہ کون سے نبی آئے تھے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تھے. مصر ہی میں تھے نا یوسف علیہ السلام, انہوں نے بھی تو دعوت کا کام کیا تھا, وہ بھی تو نبی تھے. تو ان کا حوالہ دے کے بتا رہے وہ. تو ان کی اس پوری تقریر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہلے سے ہی سلیم فطرت انسان تھے, حق کی تلاش میں تھے, لیکن ان کو حق نہیں مل رہا تھا. یہ سمجھ رہے تھے پوری طریقے سے کہ یہ فرعون جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, فرعون رب نہیں ہے, یہ جو بھی بتوں کی وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے وہ غلط ہے, سورج چاند کی پوجا کرنا وہ غلط ہے, سب کچھ جان رہا تھا, لیکن اس کے پاس واضح تعلیمات موجود نہیں تھیں. لیکن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے معجزات دیکھے, ان کی ڈیبیٹ سنی, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہی جو ہے اللہ کے نبی ہے اور یہی برحق ہے, جس کی میں تلاش کر رہا تھا وہ یہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے امیڈیٹ اتنا اچھا بولنا کسی کا, اور پورے انبیاء کا, پچھلے نبیوں کا اور پچھلے قومیں جو سزا جن کے پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, ان سب کا حوالہ دے کر وہ قوم کو مخاطب کرتا ہے. پہلے تو وہ نصیحت کرتا ہے فرعون کو کہ دیکھو کیا بول رہا ہے کہ یعنی ایسی واضح نشانیاں, ایسی کھلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم اسے جھوٹا کہتے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم جھوٹا کہتے ہو تو میں یقین نہیں کرنا تو مت کرو, لیکن ان کو عتاب تو نہ دو, سزا میں تو مبتلا مت کرو, ان کے پر ظلم و ستم بھی نہ کرو, کیونکہ پورا امکان ہے کہ وہ سچ ہیں. اگر جھوٹے ہیں, کیا بول رہا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ, اس آیت میں کیا بولا کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا. اگر یہ جھوٹا ہے, اگر یہ موسیٰ جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اسے نپٹ لے گا, خود رب ہی جو ہے وہ اس سے نپٹ لے گا. اور اگر سچ ہے تو تم اپنی خیر مناؤ. اگر وہ سچ رہے, اپنے 1% بھی اگر تم سمجھو کہ یہ سچ ہیں, یہ نبی ہیں, تو یہ جو عذاب کے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر عذاب نازل کرے گا, اگر وہ آ گیا تو تم کیا کرو گے. اسی وجہ سے اگر تم نہیں مانتے تو مت مانو, لیکن ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو, ان کو چھوڑ دو ان کی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. جو ان کے اوپر ایمان لا سکتا ہے لانے دو, لیکن ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اس کے بعد فوراً جو ہے اپنے قوم کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں آگے کی بات کہ اے میرے قوم کے لوگوں, کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے کی قوموں کے اوپر آئے تھے. یعنی کہ یہ شخص جو تھا وہ علم رکھنے والا تھا, نہ صرف یہ شخص بلکہ پوری قوم اس کو جو ہے ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم تھا. لیکن وہی بات, غور و فکر نہ کرنا, تدبر نہیں کرنا, بس سامنے جو بول دیا, جو سامنے ہے اسی کو دیکھ کر جو ہے اسی پر ایمان لانا اور اتنا ہی عمل کرنا. یہ غلطی اس قوم کے لوگوں نے کی تھی. ایک شخص نے اس میں غور و فکر کرنے والا نکلا تو اس نے اتنا غور و فکر کیا اور اپنے تمام قوم کے لوگوں کو بھی ابھارا کہ سوچو,
सोचो तुम कि पिछली कौमें हमारे पिछले जो गुजर चुकी है वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा नहीं था, कौम आद कौम समूद जो तबाह बर्बाद हुई, किस वजह से हुई? उनके पास भी नबी आया था, नबी की बात नहीं मानी थी, नाफरमानी उन्होंने की थी, इसलिए तबाह बर्बाद हुई। लेकिन तुम अब जो फ़िरौन के अंडर में आकर फ़िरौन ने किसी को सल्तनत में हिस्सा दे दिया, किसी को कोई कुर्सी दे दी, आलिशान महलात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गौर व फिक्र करना बंद कर दिया, तदब्बर और फिक्र बंद कर दिया, और फ़िरौन के कहने पर वो चलते रहे। राइट, तो अब ये एक अच्छा इंसान उनको जो है उभार रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मानते। फिर वो कह रहे हैं कि कौम मुझे डर है कि कहीं तुम फरियाद फ़ुगा का दिन ना आ जाए। फरियाद फ़ुगा ने चीख व पुकार का दिन, अजाब जब नाजिल होता है तो इंसान भागता है इधर से उधर, चीखते हुए पुकारते हुए कोई मदद के लिए, और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं होगा। वो दिन आने से पहले तुम लोग सुधर जाओ, तुम लोग संभल जाओ। एक बेहतरीन तकरीर कहा जाता है कि इनकी जो अल्लाह ताला ने पूरी नकल की है, मुख्तलिफ सूरत में मुख्तलिफ पार्ट में अल्लाह ताला ने इसको नकल किया है। फिर वो यूसुफ का भी हवाला देते हैं कि अभी रिसेंट ही यूसुफ अलैहिस्सलाम आकर गए, और वो भी खुले निशानियां लेकर गए आकर गए। जब वो लेकर आए थे तब भी तुमने उनका इनकार किया था, और आज भी तुम कर रहे हो। फिर उनका इंतकाल हो गया, और तुम्हारा क्या कहना था कि अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी तो आया, यही नबी है। इसकी जो जितने भी निशानियां हैं, जितनी भी मौजूज़ात हैं, ये बरहक है, इनको मानो। यानी उसने ऐसी ऐसी खुली निशाने दिखाने के बावजूद भी तुम नहीं मान रहे हो, तो ये तुम्हारी हट धर्मी और जिद के अलावा कुछ नहीं है। ये उसने देखिए, इससे पहले क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का डिबेट था। राइट, इससे तो आधे कायल हो चुके थे, उसके बाद मौजूज़ा देखा, उससे भी आधे कायल, उसके बाद इस मोमिन की तकरीर। और ये मोमिन कौन था? एक बहुत बड़े मनसब पर, एक बड़े पोस्ट पर फाइज था। अब जाहिर सी बात है, एक आम इंसान की तकरीर में, एक आला पोस्ट में रहते हुए कोई तकरीर करना, तो उसका ज़्यादा असर होता है। राइट, तो यहाँ पे अब फ़िरौन को जो है, फ़िरौन ने महसूस करने लगा कि अब तमाम लोगों के ऊपर इसकी बात भी असर कर रही है। हर बार उसने ऐसे ही कुछ किया ना, डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया। अब इस मोमिन की तकरीर के दौरान ही फ़िरौन ने लोगों की तवज्जो सीख करने के लिए उसकी तकरीर को बीच से काट कर क्या कहता है कि अपने वज़ीर हामान को मुखातिब करके एक भोंडा सा मजाक करता है। क्या कहता है कि जिसका तर्जुमा अल्लाह ताला ने इसको कुरान में सूरह मोमिन ही में किया है, जिसका तर्जुमा है कि आए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं, आसमानों के रास्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देख सकूं। मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। इतनी बेहतरीन तकरीर, इतने मौजज़े, इतने डिबेट के बाद फिर अपना ही आदमी जब आपके दिमागों को झिंझोड़ रहा कि सोचो कि कहीं हमारे पर अजाब ना आ जाए इस तरह। इसके बावजूद उसकी हठधर्मी, उसकी जिद और उसकी तकब्बुर का आलम यह था कि वो मजाक बनाता है, अपने वजीर को बोलता है कि एक इमारत ऐसी तामीर करो जो आसमानों तक ऊंची हो, फिर मैं उस पर चढ़कर मैं वहाँ पे झांक कर देखूँ मूसा का खुदा कैसा है। सुभान अल्लाह, देखिए तकब्बुर कहाँ तक इंसान को लेकर जाता है। हालांकि वहाँ पे दरबार में और उस वक्त महफिल में जितने भी लोग थे सब ये समझ रहे थे कि यही गलत है, लेकिन वही कुछ लोगों के सामने जो है अपनी ऐश इशरत की जिंदगी थी, कुछ लोगों के सामने जो है डर था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। राइट, तो कैसा है, देखिए दोनों मिसालें अल्लाह ताला ने यहाँ पे एग्जाम्पल रखते। एक बड़ी पोजीशन रखने वाला जिसके पास भी महलात थे, जिसके पास पोजीशन थी, जिसके पास मनसब था, इसके बावजूद उसने जो है हक बात कहने से पीछे नहीं हटा। राइट, और ये एक जादूगर जिनके पास जुल्म ज्यादती हो सकने का पूरे चांसेस थे, पूरा इम्कान था कि उनको जो है फ़िरौन जो है गर्दनें अलग कर देगा, लेकिन इसके बावजूद वो भी डरे नहीं। तो यानी कि हमें इन वाक़यात से जो है ईमान की पुख्तगी के हर तरह के सबूत मिल जाते हैं। चाहे हमें अल्लाह ताला ने कितनी भी बड़ी नेमतें दी हुई हों, तो हमें उस ऐश इशरत के छिन जाने का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम कितनी भी गुर्बत या इफलास में या मजबूरी के हालत में हो और जालिम बादशाह हमारे पर हो, तब भी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पर तवक्कुल रखना है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, फ़ायदा नुकसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। अल्लाह चाहेगा तो ही नुकसान देगा। इतनी डिटेलिंग है, अभी बहुत है, मैंने बहुत कम ये किया क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था। इधर कुछ आयतें, इधर कुछ आयतें, उधर कुछ आयतें, इधर कौन सी अभी भी शायद मेरी तरतीब हो सकता है गलत हो कि पहले फ़िरौन ने कहा हो, बाद में मूसा ने कहा हो, ये चीज़ ये हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको तरतीब के साथ लेकर आऊँ। हाँ, क्योंकि बहुत कहा जाता है ना कि कुरान में सूरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही वाक़या बहुत तफसील से आया है और कई सूरतों में अल्लाह ताला ने बयान किया है, बहुत कई सूरतों में। उसकी तरतीब को पूरा उसी तरतीब के साथ रखना मुश्किल है, जब जो उस वक्त गुजरा था तो मुश्किल ही है। लग रहा है जैसे ऐसे वो सिचुएशन सामने हाँ, सिचुएशन सामने से लग रहा है। हाँ बिल्कुल ना, तो कैसे किया होगा आप बताएं कि इतना हक सामने आने के बावजूद भी इनकार कर दिया। और अल्लाह ताला देखिए ऐसे मतलब इस वाक़े के जरिए हर कैटेगरी, हर फितरत के इंसान को उभार कर सामने ला दिया कि ईमान के कमज़ोर इंसान, दौलत के चाहने वाले या हक पे मजबूती से जमने वाले, हर तरह की मिसाल एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने इस वाक़े में दे दी कि वो भी इंसान ही थे।
ہاں وارن بھی کر رہے ہیں, وہ بتا بھی رہے ہیں اس ہمت اس کے ساتھ. تو جب انہوں نے آگے بھی آتا ہے کہ انہوں نے آخرت اور جہنم اور جنت کا بھی ذکر کیا اس مومن شخص نے, تو اس سے وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے ایمان کو اپنے ظاہر کر دیا تھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد چونکہ وہ ایسی اچھی پوزیشن پہ تھے کہ فرعون کے لیے مناسب ممکن نہیں تھا کہ سب کے سامنے ان کو سزا دیتا. تو ہوتا نا ابھی بھی پالیٹک مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیچھے ہے نا ایکسیڈنٹ کروا کے جو ہے بول دیتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, مار کے مرڈر کر دیتے ہیں, لیکن بولتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے مر گیا, سلنڈر پھٹ کے مر گیا. تو اس طرح سے کچھ ان کے ساتھ چالیں چلیں فرعون اور فرعون کے درباریوں نے اس مومن شخص کے ساتھ, چونکہ ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا. تو پھر بھی اپنے مرتبے کو چھوڑنا, اپنی پوزیشنز کو چھوڑنا, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ غریب مفلسی, اس سے بڑھ کر یہ بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ غریب تو سوچتا ہے چلو میں بھوک مری کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت اختیار کر لوں, لیکن ایک عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس طرح ہمت باہر نکالنا, یہ زیادہ بڑی بات ہوتی ہے, رائٹ. اور یہ زیادہ آزمائش بھی ہوتی ہے. حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ بدحالی سے خوشحالی جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, رائٹ. پھر دیکھیں کہ پھر اس نے جو ہے 20 میں ٹوک کر کہا کہ عمارت بناؤ تاکہ میں چڑھوں اور میں دیکھوں موسیٰ کے رب کو. تو اس طرح سے وہ بھونڈا مذاق کرتا ہے, جس سے تھوڑا سا اور ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں لوگ جو تھوڑا سن رہے تھے غور سے, پھر سے ڈائیورٹ. لیکن اس کے باوجود وہ جو مومن شخص ہے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہیں. اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فرعون کے اتنے گھٹیا مذاق کے باوجود وہ جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, میری بات مانو, میں تمہیں سیدھا راستہ, صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. اب یہاں پر آ گئی ان کی بات. اب ان کا بتا رہا کہ آخرت پر یقین بھی ان کو بہت زیادہ تھا, اسی وجہ سے یہ آخرت کی بات کر رہے ہیں. آخرت کے حوالے سے بھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے دنیا, یہ اے قوم, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی تم کرو گے اس کا اتنا ہی بدلہ ملے گا. سیم وہی کانسیپٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں ملتا ہے, جتنی ہم برائی کریں گے اتنا ہی ہمیں برائی کا بدلہ ملے گا, رائٹ. اگر ہم نیکی کریں گے تو دگنا ثواب ملے گا. نیت بھی کرتے ہیں نیکی کی اور ہم نے نیت نہیں بھی کی تب بھی ہمیں اجر ملے گا. یہی تو ہے حدیث کہ اگر ہم نے برائی کی نیت کی اور ہم نے برائی نہیں کی تو ہمیں اس کا کوئی گناہ نہیں ملے گا, لیکن اگر ہم نے نیکی کی نیت کی اور ہم نے ابھی نیکی نہیں کی لیکن اس نیت پہ بھی اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. تو بالکل وہی کانسیپٹ وہی سوچ جو ہے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک تھا. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کہ جو برائی کرے گا اس کا اتنا ہی بدلے میں ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی, اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ ہو وہ مومن, ایسے لوگ سب جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا. تو یہ ان کے سامنے پورے مجموعہ جو تھا وہاں پہ پورا اتنا بڑا کراؤڈ تھا, اس کے سامنے پوری تقریر یہ رکھتے ہیں. تو اسی دوران پھر دوبارہ سے فرعون بیچ میں بول پڑتا ہے. اس سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 to 56 میں ہے کہ فرعون نے اپنے قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم, کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ پھر سے دوبارہ سے ڈائیورٹ. اب دیکھیں کتنا محظوظ ہو رہے ہوں گے. آپ امیجن کریں کہ ایک شخص, ایسے لوگ جنہوں نے یہ ساری باتیں کبھی سنی ہوں گی یا کبھی محسوس بھی نہیں کی ہوں گی, ظاہر سی بات انہوں نے تدبر کرنا چھوڑ دیا تھا, فکر کرنا چھوڑ دیا تھا, رائٹ. ان کے سامنے جو ہے وہ وہی دیکھ رہے تھے. اسی لیے قرآن بولتا نا کہ زمین میں چلو پھرو, زمین میں چلو پھرو اور اس پہ غور و فکر کرو, ہے نا. بار بار کہتا ہے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے نا کہ فسیروا فی الارض, زمین میں چلو پھرو, نکلو باہر, غور و فکر کرو, کائنات پہ غور و فکر کرو, دوسری قوموں کو دیکھو, اس طرح سے. تو یہ لوگ یہ سب کرنا بند کر دیے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے میں جمود, گویا کہ جمود کس کو کہتے ہیں, ایک دم فریز ہو گئی تھی ان کی سوچ. جو سامنے ہے وہی ہے, وہی. اس نے بولا میں رب ہوں تو یہ رب ہے, اس نے بولا سر جھکا تو مجھے جھکا دینا ہے, اس نے بولا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. انہوں نے سوچنے کی کبھی جرت ہی نہیں کی, ہمت ہی نہیں کی. تو اسی پھر دیکھیے کہ فرعون نے پکار کر, تو اب اس دوران دوبارہ سے جب وہ تقریر سن رہے تھے تو ہر ایک کے مطلب ایک سکتا سا طاری تھا پوری محفل میں, غور و فکر کرنے لگے ہی تھے, قریب ہی تھے ایمان لانے کے, کہ دوبارہ فرعون جو ہے ان کو جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے پکار اٹھا ہے. کہ اے فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم, کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یعنی کہ لاجک کوشچن کر رہا ہے, جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ کیا مصر کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہی تو ہاتھ میں ہے, رائٹ. اب ادھر سوچنے والا دوبارہ سے ادھر آ گیا اور سوچنے پہ مجبور ہو گیا, ہاں فرعون ہی کے تو ہاتھ میں ہے حکومت. کس کے ہاتھ میں ہے؟ فرعون ہی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر آگے پوچھتا ہے کہ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہ رہی ہیں, کیا وہ میری نہیں ہیں؟ تو اگر سامنے دیکھا جائے تو بظاہر جو دکھ رہا ہے وہ اسی کی نہریں ہیں, رائٹ, جو اس کے جانے. تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا, یعنی موسیٰ سے بہتر. میرے پاس شان و شوکت ہے, میرے پاس عزت و مرتبہ ہے, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور کہتے ہیں اور وہ شخص صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا, موسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں.
کہ ایسے شخص پر تم ایمان لاؤ گے جبکہ میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس محلیں ہیں, میرے پاس نہریں ہیں, میرے پاس شان و شوکت ہے, میرے پاس عزت ہے. اس کے پاس عزت بھی نہیں ہے, نہ دنیا ہے, نہ جو ہے اس کے پاس بات کرنے کی تک صلاحیت نہیں, کیونکہ لکنت تھی ان کی زبان میں, رہی تو بات کرنے کی تک صلاحیت نہیں ہے. پھر آگے فرعون کہتا ہے کہ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے. اب بے وقوف لوگ جنہوں نے کبھی غور و فکر نہیں کیا, ان کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے وہ. تم سوچو ذرا, اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے, اگر یہ اللہ کا فرستادہ ہوتا تو اس کے پاس سونے چاندی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ ہیں وہ دنیا پرست لوگ ہیں, وہ صرف دنیا کو پسند کرتے ہیں, تو دنیاوی چیزوں کی مثال دے گا, رائٹ. میں بھی سوچا کہ ہم لوگ, ہمارے میں بھی آج کے دور میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو شان و شوکت کی زندگی جی رہے, ان کو اللہ والا سمجھا جاتا, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے, اسی وجہ سے ان کے یہاں اتنی نعمتیں برس رہی ہیں, ان کے یہاں ترقی ہے, ان کے مال و دولت کی ریل پیل ہے, ان کے کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا, کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے. یہی بات ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے فرعون کہ کیوں نہیں اس کے پاس سونے چاندی کے کنگن اترے. اب پھر آگے کہتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا تاکہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے, یعنی فرشتوں کا ایک پورا گروپ کیوں نہیں اتر گیا اس کے ساتھ. نہ اس کے پاس دنیا کی دولت ہے, نہ چلو ٹھیک ہے اگر یہ دنیا کا نہیں, اللہ تعالیٰ سے بھیجا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں بھیج دیتا. اس کے پاس تو فرشتے بھی نہیں ہیں. تو تم سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لو بس ہو گیا, ساری محفل تو پہلے ہی دنیا پرست تھی, مادہ پرست تھی, دولت و محبت سے محبت کرنے والی تھی, وہ فوراً وہ پوری تقریر, معجزے, وہ ڈیبیٹ, سب کچھ ان کے دماغوں سے ڈیلیٹ ہو گیا اور وہ فرعون کی باتوں میں آ گئے دوبارہ پورا کی پورا. جی آنٹی آپ کچھ. اس وقت یہ مومن شخص جو تقریر کر رہے تھے, یہ حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے. مومن شخص, موسیٰ کچھ نہیں بول رہے یہاں پہ, یہ سارا یہ مومن شخص کی تقریر ہے. یہ تو ان کے زمانے میں اس وقت تک لکنت تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر. ہاں, وہ اس وقت کی تھی جب وہ نبوت لے کر فرعون کے پاس جا رہے تھے, تو اس وقت دعا کی تھی. اس وقت ان کو تقریر کرنا تھا نا, فرسٹ ڈیبیٹ انہی کی تھی, رائٹ, تو اس ڈیبیٹ سے وہ ڈر رہے تھے. اس کے بعد ہاں, اس کے بعد یہ جو تھا, یہ پورے معجزے, ڈیبیٹ اور سب کچھ دیکھنے کے بعد جو مومن شخص ہے وہ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور یہ پورا نصیحت کرتے ہیں اپنی قوم اور فرعون کو, لیکن اس کے جواب میں بار بار ڈسٹریکٹ کر کے لوگوں کے دماغ اپنی طرف لاتا ہے. تو اس طرح تو جو اب فرعون بہت اچھے سے جانتا تھا اپنی رعایا کو, رائٹ, زمانے سے پال رہا تھا ان کو کہ یہ ان کے پاس چند پیسے پھینکو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جادوگروں کو بھی اس نے کیا کہا تھا کہ میں تم کو منصب دوں گا جب جیت جاؤ گے, تو پیسوں کی لالچ وغیرہ دی تھی, سب کچھ کیا تھا نا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی اس نے یہی بات رکھی کہ کیوں نہیں اس کے پاس سونے چاندی کے. تم غور کرو, اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اتنا پھٹیچر کیوں ہے, اتنا پھٹاوا کیوں ہے, اتنا فاقت زدہ کیوں ہے. اس کے پاس زبان بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس فرشتے نہیں ہیں, سونا چاندی نہیں ہے, عزت نہیں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جتنی سوچ آپ دیکھیں گے, جتنی ہماری چھوٹی سوچ ہوتا ہے وہیں پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں, ختم ہو جاتی بات. ہاں سب سوچنے لگے ہاں یہ تو فرعون بالکل صحیح بول رہا ہے, سارے محلات اس کے پاس, نہریں اس کے پاس, سونا چاندی اس کے پاس, سب کچھ مناصب اس کے پاس ہے, تو یہ موسیٰ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اگر نبی بنانا بھی ہوتا تو بڑے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگ بھی تو یہی بولے تھے نا کہ نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے بناتا, اللہ تم کو کیوں بناتا, تم تو ایک یتیم بچے ہو, یہ تو کہا تھا. تو یہی سوچ شروع سے لے کر آخر تک یہی سوچ, یہی کانسیپٹ جو ہے چلتی آ رہی ہے. دیکھیں شریعت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیزائن کیا, انسانوں کی فطرتوں کو ڈیزائن کیا, اسی کے مطابق شریعت کو ڈیزائن کیا. لوگ بولتے ہیں زمانہ بدل گیا, وہ اس وقت کے لوگ تھے بہت پردہ دار تھیں, وہ اس وقت کی بچیاں تھیں جو بات سنتی تھیں, اب کی کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی اسی کے مطابق شریعت بنائی ہے, جو کسی کے پر بھاری نہیں ہو سکتی اگر عمل کرنے لگے تو انسان, رائٹ. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. پھر دیکھیں کہ پھر وہ بولتا ہے کہ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں برسائے گئے, یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے. غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی. بے شک وہ نافرمان لوگ تھے, جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا, پچھلی قوموں کے لیے عبرتناک مثال بنا دیا. تو غور کریں کہ اللہ نے فرعون کے کتنے موقع دیے تھے. آپ ہی بیٹھ کر سوچیں کبھی. ابھی یہ تو بہت کم بتایا, وہاں جو گزرا ہوگا, جو قرآن کو اگر ڈیپلی اور پڑھیں گے آپ گہرائی سے تو مہینوں لگ جائیں گے شاید. صرف اس کو فرعون کی جو سٹوری ہے اس حصے کو اگر ہم پڑھیں گے تو کیسے کیسے معجزے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس نبی بھیجا, اس کے پاس جو ہے معجزے دکھائے اور اس کے اپنے لوگوں میں سے تقریر کرنے لگوایا. کیسی کیسی چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت پر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دروازے کھولے, لیکن اس نے ہر بار جھٹلایا, انکار کیا, تکبر کیا. ان سب کے پیچھے کیا تھا؟ صرف دنیا سے محبت, یہی تھا.
یہ ہمارے وہ ایک فرعون تھا ہوگا، وہ اپنے لیول کا تھا ہوگا، ہم بھی اپنے لیول کے، ہمارے گھروں میں ہمیں جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس پہ ہمیں فرعون نہیں بننا ہے. ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہماری آنکھیں جو ہیں، ہمارا دماغ جو ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ آخرت پر ہونا چاہیے. ہمیں چھوڑ کر یہ جانا ہے. اسی وجہ سے میں اس دولت کو لے کر کسی کو جو ہے نیچا نہ سمجھوں، تکبر نہ کروں، کسی کا حق نہ ماروں، کسی کا گلا نہ کاٹوں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ اس کے لیے وہ فرعون جس لیول پر تھا اس لیول کی اس نے برائی کی. ہم لوگ کو جس لیول کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم بھی اس لیول کے جو ہے برائیاں کر رہے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھی تو ہمارا بھی وہی انجام ہوگا. انجام تو سب کو دونوں کا ایک ہی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ لیول ہمارا الگ الگ ہے، رائٹ. انجام تو دونوں کا ایک ہوگا. ہم جیسے فرعون کا ہوا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیست و نابود کر سکتا ہے، رائٹ. ہمیں بھی عبرت کا نشانہ بنا سکتا ہے. ہوتا ہے آج کل ہم بھی دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو عبرت کا نشانہ بن کر چلے جاتے ہیں دنیا سے. اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دیں تو اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ہم نہ بھولیں، ہے نا، اپنی آخرت کو نہ خراب کریں. پھر دیکھیں کہ اتنی ڈیبیٹ، اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہدایت پر نہیں آیا. پھر فرعون نے بنی اسرائیل کو مزید ستانا اس کے بعد شروع کر دیا. مزید ان کو پریشان کرنا، ان کے مردوں کو مارنا، مطلب اتنا ان کے ناک میں دم کر دیا تھا اس نے کہ وہ باہر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے. پہلے کیا تھا، بیٹوں کو مارتا تھا، ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، سارے لیبر کام ان سے لیتا تھا. لیکن اب کیا تھا کہ اب مارتا بھی تھا، ان کے اپنے تہوار نہیں کر سکتے تھے، اپنے جو بھی ان کے فیسٹیولز ہوتے تھے وہ نہیں کر سکتے تھے، اپنی عبادتیں وہ باہر نہیں کیا کر سکتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے آ کے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ سے یہ تھوڑا سا شکایتی انداز سے کہا، ظاہر سی بات ہے انسان ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہم مارے جا رہے تھے، جب آپ آ گئے تب بھی ہم جو ہے مارے جا رہے ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، صبر کرو. اگر تمہیں اللہ پہ توکل ہے، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے تو تم صبر سے کام لو. یعنی جس کے لیے تم اس مذہب کے اندر ہو، تو اگر تمہارا واقعی اس کے اوپر ایمان ہے تو تم یقین رکھو کہ تم ہارنے والے نہیں ہو، تمہاری جیت ہوگی، تمہاری خلافت ہوگی. آپ سوچیں کہ یہاں پہ خلافت کے وعدے کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے، مردوں کو بھی پکڑ کے کاٹ رہا ہے. پہلے سے زیادہ مشکل ہو رہا ہے. تو کیسا تھا ہوگا ان کا یقین کرنا، رائٹ. حضرت موسیٰ پہ آ کے وہ بہت زیادہ پریشان اور ستانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی، جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی کی کہ تم دونوں اپنے قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بنا لو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو. اہل ایمان جو بھی ایمان پہ مضبوط ہے اسے خوشخبری دے دو کہ آج کتنے بھی برے حالات ہوں لیکن کل تمہارا ہی ہوگا. یہ سرزمین، یہ دنیا کی زمین ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، سب کچھ تمہارا ہی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھنا مشکل کر رہے ہیں تمہیں باہر لوگ، تو تم اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو. یعنی ایسی مصیبت کے ٹائم پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ یا میں اور آپ بھی، وہ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی ہدایت دی نا کہ کتنا بھی ظالم بادشاہ تمہارے سر پر ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ کی سے مدد طلب کرو. یہ چیز ملتی ہے. کتنی بھی پریشانی ہے ہمارے گھر میں، بہت زیادہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، فوراً جانی نماز بچھائیں اور نماز ادا کریں. 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. 5 وقتہ نماز کے پابند نہیں ہیں تو نماز کا پابند ہو جائے. اگر پابند ہیں تو نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، یعنی کہ اللہ سے کنیکشن بڑھانا مصیبت کے ٹائم پہ، پریشانی کے ٹائم پہ، ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنا کے، کیونکہ دیکھیں کہ مصیبت ایمان پر جمے رہنا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے. ہمارے جیسے انسانوں بہت مشکل کام ہے. اس مشکل کو آسان کرتی ہیں عبادتیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز. یہ 2 چیزیں، کیونکہ دیکھیں جب اسلام کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تب بھی پہلی چیز کیا ہوتی ہے، وہ نماز ہی ہوتی ہے نا. ٹائم نہیں دیا گیا آپ کو، لباس کے لیے نہیں کہا گیا کہ آپ کو نہیں کہا گیا کہ داڑھی فوراً رکھو، فوراً برقع پہنو، فوراً اسکارف پہنو. اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فوراً کیا کہا گیا، نہا دھو کر نماز کی ادائیگی کرو. تو نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر صورت میں جو ہے آپ کی ڈھال بنتی ہے، آپ کی مضبوط اور سہارا بنتی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہو کہ اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنائیں اور وہیں پہ جو ہے نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھائیں، مضبوط کریں ایمان. یہ چیز جو ہے آپ کے ایمان کو مضبوط کر رکھے گی. یہ مصیبتیں سہنے میں جو ہے آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. اور جو ایمان پر جمع ہے اس کو خوشخبری دے دو کہ وہی کامیاب ہے. تو اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، یعنی ایک طرح سے وہ بددعا تھی جو تھک چکے تھے. یعنی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کس طرح دن بہ دن اس کا ظلم جو ستم بڑھتا جا رہا ہے. لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ غلط استعمال کرنا، بچوں کو قتل کر دے رہے ہیں، مردوں کو قتل کر دے رہے ہیں، ان کی کھیتیوں کو جلا دے رہے ہیں. ایسی زیادتی شاید کسی کے اوپر بھی نہیں کی گئی ہو. ایون یہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو مشرکین نے کیا کیا تھا کہ ایک آگ میں ان کو، دھوپ میں یا آگ میں ان کو سلایا تھا، جس کی وجہ سے آگ تھی شاید شولوں پہ،
شعلے جو ہوتے ہیں آگ کے، اس کے اوپر سلا کر ان کو اذیت دی جا رہی تھی کہ ان کی چربی ان کے جسم سے جب پگھل کر میلٹ ہو کر جب گر رہی تھی تو اس سے وہ آگ بجھ رہی تھی. اتنی خطرناک سزا ہونے کے باوجود جب وہ آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بہت ہو گیا، ہم برداشت نہیں کر پا رہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جملہ تھا کہ تم ابھی وہ تم پر ابھی وہ دن نہیں آئے جو پچھلی قوموں کے لوگوں پر آئے تھے. نہیں، موسیٰ کی قوم کے پر اس سے بھی زیادہ عزت ناک دن تھے. تو اگر موسیٰ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمپیئر کر کے کہا کہ ہمارا بہت ہلکا عذاب ہے، ہمارے پر بہت ہلکی سزائیں ہیں. اب ہم سوچیں ہمارے لیے کیا ہے، کہاں سے رکاوٹ ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے؟ ایک گھر کے حد تک بھی ہم دیکھیں، میں اپنے بیٹی کی شادی کر رہی ہوں تو مجھے کون آ کے پکڑے گا کہ تم شریعت کے حساب سے شادی کر رہی ہو یا جو رسم و رواج کو فالو کر رہی ہو؟ اگر میں کپڑا برقع لباس پہن کے نکل رہی ہوں امریکہ جیسے کنٹری میں بھی، تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ ماشاء اللہ سے یہاں پہ عورتیں نقاب کے ساتھ نکلتی ہیں. کون ہے یہ؟ ایسا زمانہ تو فرعون کے زمانے میں بھی نہیں تھا، رائٹ؟ فرعون کے زمانے میں اتنے اچھے زمانے میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہمیں کہیں کہ ہم نے شریعت پہ کیوں نہیں عمل کیا. کیا جواز دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس؟ ہم ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر کہ ایسا کون سا بادشاہ ہے جو ہماری گردنیں کاٹنے کے لیے کھڑا ہوا؟ اکا دکا ریئر کوئی سائیک کو اڑا کے شوٹ کر کے چلا جاتا ہے، وہ بھی سب کو کرتا ہے، صرف اسکاف والیوں کو نہیں کرتا. کبھی کسی بچوں کو مار دیتا ہے، کبھی کسی عورت کو مار دیتا ہے، کبھی کسی کو، ہے نا، وہ تو ڈرگس میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے کرتے ہیں. یہی وجہ نہیں بنتی کہ تم جو ہے دین پہ چل رہے اس کی وجہ سے تمہیں جو ہے گرم پتھروں پہ لٹایا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مثال دی، جو صحابی آ کے بولے تو ان سے بولے کہ تم سے پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو ایمان پر ثابت قدم رہتا تھا اس کو مٹی میں گاڑا جاتا تھا، سر چھوڑ کر پوری باڈی اس کی مٹی میں گاڑی جاتی تھی، پھر سر کو جو ہے آرے سے 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا. تو ایسی تکلیف تو تمہیں نہیں دی جا رہی ہے، تو تم مطلب ابھی تم اتنا جلدی تم تھک گئے، میں کیوں دعا کروں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اسی خطرناک سزائیں جو ہیں فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دے رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام دیکھے جب وہ تھک چکے دیکھ کے، تب انہوں نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا اور باقاعدہ انہوں نے بد دعا کی. تو آپ سوچیں کہ ایک نبی کو جب بد دعا کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہوگی تو وہ کتنے خطرناک حالات ہوں گے. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پورا تیار شدہ دین ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں لینگویج مجھے نہیں آتی اس وجہ سے میں دین نہیں سکتی، عربی میں ہے میں نہیں سمجھ سکتی، انگلش میں ہے میں نہیں سمجھ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی کر دی علم کی کہ آپ کو ایک بٹن دباؤ، جس زبان میں چاہے جس لینگویج میں چاہے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں. جس اسکالر کو چاہے ہم سمجھ سکتے ہیں. شریعت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی کم علم ہمارے پاس کم ذرائع نہیں ہے، بے شمار ذرائع ہیں. تو آج کے ڈیٹ کے آج کے ہم مسلمان جو ہے اللہ کے پاس ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ ہم نے کیوں نہیں عمل کیا، کیوں نہیں بچوں کی دین کے مطابق تربیت کی، کیوں نہیں ہم نے بچوں کو سکھایا. آج بھی میں دیکھتی ہوں بہت سارے بچے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، کہ ان کو مطلب ایک سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے آج کے دور میں. وہ زمانہ دیکھیں کہ گھر میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے وہ لوگ، لیکن پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کسی بھی حالت میں تمہاری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، یعنی اللہ سے کنیکشن نہیں ختم ہونا، کتنے بھی برے حالات ہوں. ہم تو بہت پیسفل ماحول میں رہتے، بہت زیادہ پیسفل، نہ صرف پیسفل ہے بلکہ رزق کی، روزی روٹی کی، سب چیز کی فراوانی ہمارے پاس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم شریعت پہ پورا عمل نہیں کر پاتے؟ ایک دو لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ کہاں میں نہیں عمل کر پا رہی ہوں، کہاں پہ کمزور ہوں اور کیوں نہیں کر پا رہی ہوں. اس کو نوٹ کریں اور کرنے کی کوشش کریں کہ آج میں نماز پڑھ رہی ہوں تو مجھے نہیں سمجھنا کہ میں انف ہوں عبادات میں، مجھے اس سے آگے 2 قدم آگے بڑھانا ہے. وہی میں نے ہمیشہ بتاتی ہوں، ایک اسکیل رکھیں، اگر میں 5 نمبر پہ ہوں تو مجھے ہر سال 1 نمبر اور بڑھانا ہے دین کے معاملے میں، نا، شریعت پہ عمل کرنے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، لوگوں سے تعلقات کے معاملے میں. ہر چیز کا حساب ہوگا نا مومن کا، صرف عبادت کا نہیں ہوگا، رائٹ؟ کیونکہ وہ حدیث بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ ایک عورت ہے کہ جس سے بہت زیادہ عبادتیں کرتی ہے اور ایک جو ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، رائٹ؟ اس طرح کے کچھ حدیث ہے نا، کچھ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے فرشتوں کو کہ فلاں بستی پہ جا کے عذاب نازل کرو. تو فرشتے کیا کہتے ہیں کہ فلاں بستی میں جو ہے ایک بہت عبادت گزار انسان بھی ہے جو کہ تہجد گزار ہے، بہت راتوں رات تیری عبادت کرتا ہے، کیا اس کو بھی پلٹ دے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پہلے اس کے گھر کو پلٹو، کیونکہ اس نے تبلیغ نہیں کی، کیونکہ اس نے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، رائٹ؟ تو ایک بات بھی ہم جانتے ہیں تو ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ پہلے اپنے آپ میں کھنگالیں کہ وہ بات میرے اندر ہے یا نہیں ہے، جتنا ممکن ہے. یعنی کوشش دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت سے بڑھ کر نہیں پوچھنے والا. لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، ہتھیار ہی ڈال چکے ہیں تو جواب دہ ہوں. ہم نے کوشش کی، ہم نے نوٹ کیا، ہم اپنے اوپر غور کر رہے ہیں تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شاید کہ ہم کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ العزیز. کوشش ہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، رائٹ؟
پھر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنیے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اس کے سرداروں کو زینت کا سامان اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کرے؟ یعنی تو نے اس کو اللہ تعالیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا طریقہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے فرعون کو اتنی دولت، اتنی دنیا، اتنی زینت عطا کی، کیا اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ ایسی دولت کا کیا کرنا، رائٹ؟ ایسی دنیا کا. تو یہ بول کے پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کے مالوں کو غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. ایک نبی کا ہدایت نہ ہونے کی دعا کرنا. کیا بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ایک تو دنیاوی ان کی جتنی بھی دولت ہے وہ غارت ہو جائے، وہ ڈسٹرائے ہو جائے، پورا ختم ہو جائے، اس کے علاوہ اسے ہدایت بھی نہ دے جب تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لے. اتنا ان کا دل دکھا ہوا تھا، اتنا ظلم اور زیادتی، مطلب بولتے کہ ایک پورا حد اس نے کر دی تھی فرعون نے اس کے بعد. تو اسی وجہ سے انہوں نے بہت دکھی دل سے وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور ایسا بھی ہوا نا کہ جب اس نے عذاب دیکھ لیا، جب وہ ڈوبتا رہا، تب وہ نہ بولتا نا کہ میں ایمان لے کر آیا موسیٰ کے رب پہ، رائٹ؟ تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. تو ایسی دعا کی انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مصریوں پر عذاب کا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مصر کی سلطنت پر، فرعون کے پر عذاب کا سلسلہ شروع کرتا ہے. تو ایک کے بعد دیکھیں، ایک کے بعد ایک عذاب میں وہ مبتلا ہوتے جاتے ہیں. پہلا کیا ہوتا ہے؟ قحط ہوتا ہے، پھلوں کی کمی. جو بھی پھل آ رہے ہیں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، ان کے جھاڑوں سے، ان کی جو بھی کھیتیاں ہوتی ہیں اس سے جو ہے آتے ہیں پھل لیکن سڑ گل کر گر جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں تک آتے ہی نہیں تھے. تو اس طرح وہ قحط میں پڑ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل کا، پھر جوئیں، پھر مینڈک، خون کا عذاب. یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا. پانی دیکھیں پورے علاقے میں ایسا پھیل گیا، بولتے ہیں دریائے نیل جو بھی تھا وہاں سے پانی کا طوفان ایسے آیا کہ بہت تیزی سے مصر کے اندر داخل ہوا. لیکن داخل ہوتا وہ اسرائیلی کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، مصری کے گھر میں داخل ہوتا. اور ہوتا نا کہ ایک مرتبہ سنو پڑی تھی، سنو گری اور پھر جم گئی وہ. اس کے بعد ٹیمپریچر اتنا لو گیا کہ وہ پگھلی ہی نہیں، رائٹ؟ تو کتنا مشکل ہو گئی تھی لائف ہماری، کتنا نقصان ہوا، کتنا زیادہ پریشان ہوئے نا. اسی طرح طوفان جب آیا تو پانی ٹھہر گیا، وہ پانی گیا ہی نہیں کہیں. تو جس کی وجہ سے ان کی گھر کے سامان، ان کا اناج، ان کی فصلیں سب کچھ سڑ گئیں. اتنا لمبا وہ عرصہ گیا کہ وہ لوگ بھوکے رہنے لگے. بھوکمری کی ان کے اندر وہ ہو گئی، یہ ہو گئی، تو بھوکمری پھیل گئی. تو وہ سب بھوک کا شکار ہو گئے. اور جب یہ عذاب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ کہنے لگے. پھر وہ موسیٰ کے پاس آیا، انہیں کیونکہ ان کو دکھ رہا تھا نا کہ یہ صرف عذاب نہیں ہے، ایک معجزہ بھی ہے. کیوں معجزہ ہے؟ کیسے معجزہ ہے؟ کیونکہ وہ اسرائیلی کے گھر میں نہیں جا رہا تھا پانی، وہ صرف مصریوں کے گھروں کو برباد کر رہا تھا. تو اس سے پتہ چل رہا تھا یہ معجزہ ہے. عذاب ایک ہوتا کہ پورا اللہ تعالیٰ پوری بستی کو، جیسے پچھلی قوموں کو کیا، لیکن ان کو بھی نکال کر کیا نا. تو ایسے یہاں پہ تو واضح اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہا تھا. لیکن اس کے بعد کیا کرتے؟ وہ آتے موسیٰ کے پاس اور کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کیا ہے. یعنی کہ عذاب کا عہد کیا تھا نا، اس عذاب کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے. اگر آپ اس عذاب کو ہمارے سے دور کر دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. اور جو آپ کا ڈیمانڈ ہے کہ بنی اسرائیل کو فری کرنے کی، وہ بھی ہم کر دیں گے. فی الوقت ہمارے لیے دعا کیجیے. تو ان کی اس بات پر یقین کر حسن زن نبیوں کا، وہ اچھا گمان رکھ کر انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا. وہ پانی ہٹ گیا، سوکھ گیا، سب اچھی حالات ہو گئے. جب اچھے حالات ہو گئے دوبارہ انہوں نے اپنا پرومس کو بریک کر دیا. بولے تو کون میں کون، تم غلام قوم، ہم جو مہاراجا سلطنت، یہ وہ اس طرح سے کر کے دوبارہ وہ جو ہے اپنے اور ظلم و ستم بھی ساتھ میں جو بھی زیادتی کرتے تھے وہ مزید بڑھا دیتے. ہر عذاب کے بعد وہ اپنا ایک اسٹیپ اور بڑھاتے ظلم و زیادتی کا. اس طرح بڑھاتے چلے جاتے. پھر دیکھیے کہ اگر آپ اس کو ہٹا دیں، پھر ہے کہ اس طرح کرتے وہ ہر بار آ کے جو ہے ان سے عذاب ہٹنے کا ڈیمانڈ کرتے اور وہ عذاب ہٹا دیتے. پھر دوبارہ وہ پرومس توڑتے، پھر یہی کرتے. پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا کہ موسیٰ نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیجا. ٹڈی دل کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہوتے ہیں، چھوٹے جو آپ کو آ کر جو ہے نا فصلوں کو برباد کرتے ہیں. جس سے جو ایک ہجوم، ایک بہت بڑا ایک وہ آتا ہے ان کا ایک گروپ، وہ ایک دم سے آیا تو کھڑے سیکنڈز میں جو ہے پوری فصل ختم کر کے چلے جاتے ہیں. تو ان کا عذاب بھیجا. یا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے دوبارہ وعدہ کیا، جا کے بولا کہ دوبارہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم اس بار ہم جو اپنی پرومس نہیں توڑیں گے. اگر اس بار عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے اور بنی اسرائیل کو فری کر دیں گے. پھر وہی پرومس کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کے پر بھروسہ کے دعا کی. عذاب ٹلا
پھر وہ دوبارہ منہ کر گئے اپنے اس پرومس سے اور پھر مزید ظلم کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں پھر جب اس کے بعد جو ہے جوئیں ان کے اندر پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر عذاب نازل کیا ہوا؟ جوئیں پیدا کر دی. یعنی کہ اتنی جوئیں ہوتی تھیں کہ سر سے لے کے ان کے پورے جسم بھر جاتے تھے. جہاں کھڑتے تھے وہاں پہ جوئیں گر جاتی تھیں. سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو بستر جو ہے جوؤں سے بھر جاتا تھا. وہیں برابر میں اسرائیلی رہتا تھا لیکن اس کے پاس ایک بھی جو نہیں ہوتی تھی. لیکن وہیں برابر میں مصری ہوتا تھا, اس کی جوئیں سے بھر کے نا اتنی تنگ کھجلی, ظاہر سی بات ہے ایک جو بھی پڑ جاتی ہے اس میں سر میں تو کتنی تکلیف ہوتی تھی. بچپن یاد ہے اپنا کتنا کتنا ڈینجر ہوتا تھا جب جوؤں کا تو ایک سیزن آتا تھا گرمیوں میں کھجا کے پورے زخم بن جاتے تھے. اب ان کا کیا حالت ہوا ہوگا نا. ایسے اسٹوری جسٹ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ جوئیں آئیں بھر گئی وہ جھڑا رہے گر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جوؤں کے اندر کی جو صفات ہیں ان کو بھی یاد کریں کہ وہ کیا کرتی ہیں, کیسے کھجانا پڑتا ہے, کیسے اس سے گھن آتی ہے. تو ایسے کہ آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں تو پورا بستر آپ کا جوئیں سے بھرا جا رہا ہے, پورے کپڑوں سے جھڑ رہے ہیں, کہیں سے بھی جھڑ رہے ہیں. تو اتنا عاجز آ گئے تھے وہ جوئیں سے کہ پھر وہ دوبارہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے پرومس کی کہ اس مرتبہ آپ ہمیں معاف کروا دیں, ہم جو ہے آپ پر ایمان لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل کو فری کر دیں گے. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سے وعدہ توڑا, پھر مزید زیادتی شروع کر دی. اس کے بعد تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے. مینڈک کو کہتا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو بھی برتن اٹھاتے اس میں مینڈک اترتا, جو بھی کپڑا پہنے کے اٹھاتے اس میں مینڈک ہوتے. وہ بھی ایک دو نہیں, ظاہر سی بات ہے مینڈکوں کا ہجوم ہوگا. عذاب بولے تو کیسا آتا پورے سیلاب کی طرح. کھانے کے لیے نقمہ بناتے, کھانا اٹھاتے تو وہ مینڈک بن جاتا. تو مطلب وہاں پہ بھی وہ لوگ بھوکے ہر حالت میں, وہ جوؤں میں بھی, مینڈکوں میں بھی, اور جو ہے وہ ٹڈی دل میں بھی, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رزق سے تڑپایا. تو لیکن اس کے باوجود پھر اتنا پریشان ہوئے وہ مینڈکوں سے بھی کہ وہ آئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر آ کے انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں معاف کروا دیں, ہمارے سے عذاب کو ٹلوا دیں, ہم جو ہے دوبارہ نہیں کریں گے, ہم آپ کو ایمان لے کر آئیں گے, آپ کی پوری قوم کو آزاد کر دیں گے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے مینڈکوں کو دور کر دیا. پھر وہ اچھے بحال ہوئے, اچھی زندگی ایک رہی. پھر سے ظلم و زیادتی شروع, پھر سے اپنا پرومس توڑا. اگین بار بار انہوں نے کیا. ہم جب فرعون اور موسیٰ کی سٹوری جب ہم لوگ نارمل اس میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جا کے دعوت دی اور موسیٰ نے, فرعون نے قبول نہیں کیا, پھر فرعون جو ہے پانی میں غرق ہو گیا. رائٹ, اتنا سب. تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تصویر کیسے ذہن میں آتی ہے کہ اتنا جلدی عذاب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کئی راستے کھولتا ہے, کئی بار آپ کو بلاتا ہے. یعنی حجت تمام ہونے تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. اتنی بار انہوں نے پرومس توڑی, اتنے بار انہوں نے جو ہے اپنے اگریمنٹ کو توڑا اور نافرمانی کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے لاسٹ میں آ کر جو ہے غرق ہوتا ہے. تو دیکھیں کہ مینڈک کھانے پینے کے برتنوں میں مینڈک, جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے درخواست کی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کی. پھر دیکھیں اس کے بعد خون کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے پر نازل کرتا ہے. فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. خون مطلب ان کے کنویں تو سیم تھے اور دریائے نیل بھی سیم تھی, لیکن جیسے پانی پینے جاتے اپنے کسی برتن میں سے بھی چلو بھر کے پانی پینے گئے تو وہ خون بن گیا. اپنے کنویں سے پانی نکالنے جا رہے ہیں تو وہ خون بن گیا. چلو دریائے نیل سے پانی لیں تو وہ خون بنے. وہیں پہ مصری کھڑا ہو کر, وہ اسرائیلی کھڑا ہو کر پانی لیتا اسی کنویں سے, وہ پانی ہی رہتا, لیکن جیسے ہی مصری اٹھاتا تو وہ خون بن جاتا. تو یعنی پیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا. اتنا کہ وہ بہت مطلب کیسا خون ہوتا ہوگا, خون بھی کیسا بدبودار ہو سکتا ہے, گندا ہو سکتا ہے, کیسا ہو سکتا ہے. اس کو پینا تو بہت دور, مطلب کیسا انسان پی سکتا ہے اس کو, رائٹ, دیکھنا بھی کیسی کراہت سی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. جب ان پر دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 to 136 میں ہے کہ جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے, اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے. اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیلیوں کو بھی رہا کر دیں گے آپ کے ساتھ. پھر جب ان کے عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے اس تک نہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے. پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا, یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا, اسی سبب کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے. یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے تھے. ان سب کے پیچھے بار بار اللہ تعالیٰ کا انکار, بار بار اس کے عذاب کا انکار, اس کی پرامس, اس کے اپنے عہد کو توڑنا, سب کے پیچھے کیا تھا؟ وہی دنیا سے محبت, دنیا کا اٹریکشن اور تکبر, گھمنڈ کی وجہ سے کہ ہم کیسے مٹ سکتے ہیں. یہ وہم رہا ہوگا شاید, جو ہمارے ساتھ جو پچھلا عذاب آیا تھا میڈکوں کا, وہ شاید وہم رہا ہوگا
شاید جوئیں وہم رہی ہوں گی، لیکن ہیں تو ہم لوگ پاورفل. یہی وہم، یہی تکبر، یہی گھمنڈ جو ہے ان کو جو ہے نافرمانی پر آگے بڑھاتا چلا گیا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اہمیت نہ دی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے ان کو بھی اہمیت نہیں دی. وہ اور اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، لیکن وہ اصلاح کے بجائے عہد شکنی اور پھر ہٹ دھرمی پر جمتے چلے گئے. جیسے جیسے عذاب دیکھتے گئے ویسے ویسے مزید ہٹ دھرم ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہیں آ پائے. پھر دیکھیے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی. کس طرح اللہ تعالیٰ گرفت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کل 9 طرح کے معجزات دیے. میں نے کہا نا کہ یہ عذاب بھی تھے ساتھ میں معجزے بھی تھے، کیونکہ وہی پانی اسرائیلی پیتا تھا لیکن وہ پانی رہتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک معجزہ ہی تو کھٹ سے اس نے ابھی برابر میں کھڑے کے اس نے پانی اٹھایا تو وہ پانی ہے، اور میں نے اٹھایا تو خون بن گیا. تو ایک معجزہ بھی تھا، ایک عذاب بھی تھا، رائٹ. تو یہ پورے کل ملا کر 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے. ایک تو عصا تھی، ایک تو ید بیضا تھا، اور بولو آپ لوگ بولو. فرسٹ کیا؟ عصا، ڈنڈا، ان کی سٹک تھی نا، سٹک جو پھینکا انہوں نے. پھر ازدا جو بن جاتا تھا وہ ایک تھا معجزہ، اور ایک ید بیضا، ہاتھ ان کا جو رکھتے تھے وائٹ ہو جاتا تھا. ید منے ہاتھ اور بیض منے وائٹ سفید، ید بیضا بولتے ہیں. جی یہی 2 پتہ ہیں. اچھا یہ دو ابھی جو سنا آپ نے جو عذاب کی شکل میں تھے، مینڈک ہے، خون ہے، جوئیں ہیں، ٹڈی دل ہے، طوفان ہے پانی کا، یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کے دیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، بار بار معجزے دکھائے، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو 10 معجزے 9 تھے پورے ملا کر. قحط سالی، طوفان، میڈک، جوئیں، اور کیا تھا، ٹڈی ڈل، خون، اور عصا، اور ید بیضا، اور پھلوں کی قحط سالی. یہ سب چیزیں تھیں. تو دریا نیل میں تو وہی بات کہ پھر میڈک کا بھی یہی معاملہ، یہ سب میں نے بول دیا. یہ سب سارے مصری اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. مصر کے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں سے محسوس کر رہے تھے، اپنے پر انہوں نے محسوس کیا اتنی بڑا فرق کہ اس کا پانی ہے، میرا خون ہے، وہ لوگ کلین ہیں، میرے پاس جوئیں ہیں، ہمارے گھروں میں مینڈک ہے، ان کے گھر صاف ستھرے ہیں، پانی بہہ کر آتا ہے. ان کے بازو کے گھر ہوتے ہوں گے یا کچھ دوری پر ہوتے ہوں گے، ان کے یہاں نہیں جا رہا پانی، ہمارے گھروں کا سب کچھ سڑ گل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے. ٹائم ہو گیا. آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ. تو یہ ختم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا دیکھ کر، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رائٹ، کہ اب ان کے مالوں کو چھین لے. اس کے باوجود ہر عذاب کے بعد جب وہ آ کر معافی مانگنے لگے تو ان کو معافی کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کے لیے، ان کے عذاب کو روکا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں روک سکے وہ، ہے نا. تو یہ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں پہ بھی ذرا غور و فکر کریں کہ کیسے ایسے ہماری زندگیاں اچانک سی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. تب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدے پیمانے کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اب کی بار مجھے صحت دے دے تو میں نماز شروع کروں گی، میں فجر نہیں قضا کروں گی، میں صدقہ خیرات دینا شروع کروں گی، اتنی دولت دے دے کہ مجھے میں جو ہے صدقہ دینا. اچانک سے ہسبینڈ کی جاب چلے گئی تو ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا، اللہ اس بار جاب دلا دے، میں فلاں جگہ صدقہ کروں گی، میں فلاں رشتہ دار کا حق ادا کروں. لیکن جیسے جاب ملی، سب سے پہلی چیز ہم جو بھولتے ہیں وہ اپنے عہد و پیمان. تو کوئی فرق نہیں رہا مصریوں میں اور ہمارے میں، پچھلی کی قوموں میں. ایک بات کہوں، جی میرا اپوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کا، جی مجھے جانا ہے 1 بجے، مجھے وہاں رہنا تھا، لیکن خیر. تو میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ آپ یہ کون سی کتابیں اس میں سے آپ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے، ہم بس جس سٹوری پڑھ کے وہ بول کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے دوسروں کی سٹوری یاد آ جاتی ہیں، ہاں فلاں ایسے ہی کرتا ہے، فلاں ایسے ہی کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو سٹوریز قرآن میں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا بہت بڑا مقصد ہے. اس کا ہر فرد کی جو ہے تربیت مقصد ہے، رائٹ. اور وہ تربیت میں آپ کی نہیں کر سکتی، آپ اس کی فلاں کی نہیں کر سکتی. ہم اپنی تربیت ہم اپنے خود کی کرنی ہے، تبھی جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، رائٹ. یا میں اپنی کروں گی، میرے بچوں کی. وہ بھی بچے کب تک؟ جب تک کہ بات سن رہے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے ان کی بھی، اس کے بعد وہ بھی نہیں بات سنتے آپ کی. شوہر کی ہم تربیت نہیں کر سکتے، وہ ان کی ماؤں کو کرنا چاہیے، رائٹ. کرنا چاہیے تھا، اگر نہیں کیا ہے تو. میں اپنے بیٹے کی کر سکتی ہوں، میں اپنی بیٹی کی کر سکتی ہوں. کوئی ساس اپنی بہو کی نہیں کر سکتی. وہ میری بیٹی بہو بننے سے پہلے اس بیٹی کو میں تیار کروں،
رائٹ. اس طرح کا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے. ان سٹوریز سے ایسے اسباق لیں, ایسے سبق لیں اور اپنے آپ کو جھنجھوڑیں. ہمیں دیکھیں میں کہاں کھڑی ہوں اس کے مطابق, کہاں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہوں, کہاں میں ناشکری, کتنی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں, کہاں تک میں ان سہولتوں کا فائدہ اٹھا کر شریعت پر عمل کس حد تک کر رہی ہوں. تو یہ سب سوچنے کا مقام ہے. اس سٹوریز کو ایسے ہی نہ لے کر جائیں, بلکہ اور بھی بہت کچھ تھا. میرے خیال سے یہیں پہ مجھے ختم کرنا چاہیے, آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان سٹوریز سے اللہ تعالیٰ قرآن کے میں جو واقعات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں اسے ہمیں سبق لینے والا بنائے. جو کچھ نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے, اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مزید دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. شہرت سے, ریاکاری سے, دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. پروردگار ایسی نیتوں سے بچائے. جو بھی تھوڑا بہت ہم کام کریں اللہ تعالیٰ خالص اخلاص کے ساتھ کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, آخرت کی کامیابی ہمارا منشا ہو, مقصد ہو. اللہ ہمیں بھی شریعت پر عمل کرنے والا بنا, پورے طور پہ عمل کرنے والا بنا, شریعت کو ہمارے گھروں میں نافذ کرنے والا بنا. ہمارے بچوں کو نیک ہدایت و توفیق عطا فرما, انہیں سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو اٹھانے والا بنا, قرآن کا فہم عطا فرما, قرآن پہ عمل کرنے والا بنا, قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.